بات کریں گی، لیکن اس بات کرنے سے پہلے صرف میں یہ بتاؤں کہ جو رات کو ایک شرمناک رویہ ٹیلی ویژنس کے ساتھ کیا گیا، خصوصاً وہ جو 8 ٹیلی ویژن ہیں، ARY، بولڈ ٹیلی ویژن، GNN، کیپٹل، جنہوں نے یہ سارے دکھائے، ان کو جس طرح سے شٹ ڈاؤن کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ یہ میڈیا سینسرشپ ایک بالکل ایکسیپٹیبل نارم بن گیا ہے۔ جو ہمارے صحافی ہیں ان کو باقاعدہ اینٹی ٹیررزم کیسز میں بک کیا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں تمام ہی لوگ جو ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ میں جو ٹیلی ویژنز ہیں جنہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا، ARY کو، بول کو، GNN کو، کیپٹل، ان تمام ٹیلی ویژن چینلز کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا، اور اس کے باوجود کہ ان پر بہت دباؤ تھا، انہوں نے یہ ٹیلی تھون دکھائی۔ اور یہ دیکھیے، یہ ٹیلی تھون کوئی کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھی۔ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی ایفرٹ ہے ان کو مدد کرنے کی، تو اس میں تو سارے میڈیا کو، تمام اداروں کو، حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو سیاست ہے، اب تو خیر اس میں کوئی پرنسپل رہ ہی نہیں گیا۔ میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ایک مذہبی کارڈ کا استعمال ہو، اپنے عمران خان کو وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج جو مریم نواز شریف نے کیا، یا اس سے پہلے فضل الرحمان کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا، تو اس کو اب فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ نکال کے اس کو آدھے سے، پھر ایک جو ہمارا ایک دو صحافیوں کا جو گروپ ہے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی، اور یہ سارے لوگ ایکچولی عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس ساری اسکیم کے چھوٹے چھوٹے حصے دار ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایک مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پہلے بلاسمی کے یعنی توہین مذہب کے کیسز بنائے، اس کے بعد ٹیررزم کے کیسز بنائے، اور اب جب وہاں پہ بھی بات نہیں بنی تو یہ مختلف بیانات کو لے کے ایک مذہبی منافرت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس سے ان کو جو ہے، چونکہ وہ پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں ہو رہے تو فزیکلی ایلیمنیٹ جو ہے ان کو کیا جائے۔ اور یہ تمام جو صحافی ہیں، یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل میں کام کر رہے ہیں، اور یہ جو نون لیگ میں، اور یہ مریم نواز شریف اس کے پیچھے سارا جو اسٹریٹجک سیل ہے وہ چلاتی ہیں، پیسے بھی وہی خرچ کرتی ہیں، اسکیم بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے، اور یہ سارا بڑا انفارچونیٹ کام ہے جو ہو رہا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ فہد حسین جیسا آدمی، جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا، وہ بھی اس سارے عمل کا حصہ ہے۔ بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تو سدا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے، یہ جو بھی کر لیں اس کا ان کو جواب ملے گا۔ تو میں پہلے ڈاکٹر ثانیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو 2 ٹیلی تھونز ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دے دیں، اور پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیں، پھر ہم جو سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں، اور بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد آپ سب سے بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو 29 اگست کو جو ٹیلی تھون ہوئی تھی، اس کی جو فائنل جو فگرز ہیں وہ ہم نے کل رات کو ریلیز کی ہیں، وہ کیا ہیں، اور پھر بات کریں گے کل کے ٹیلی تھون کی، اور پھر خرچے پہ کس طرح سے ہم اس کو خرچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کی ٹائم لائن کیا ہے۔ تو جو 29 اگست کی جو ٹیلی تھون تھی، اس میں 5 ارب کے پلیجز آئے تھے، اور اس میں 2 ارب کا جو پلیج تھا وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا، اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے پلیج کیا تھا، تو وہ امیڈیٹلی پیسے ہمیں معلوم تھے کہ وہ امیڈیٹلی نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ 2 ارب نہیں، 5 میں سے 2 ارب جو تھے وہ ریکنسٹرکشن کے لیے تھے،
ابھی ہمارے اکاؤنٹس میں پہلی ٹیلی تھون میں جو کل پیسہ آیا تھا وہ 5 ارب روپیہ تھا. 5 ارب میں سے جو 2 ارب روپیہ تھا وہ ری ہیبلیٹیشن کے لیے تھا, جو ٹیکسس کے ایک آدمی نے جو ہے وہ دیا تھا, اور وہ سیکنڈ مرحلے میں آنا تھا. تو ابھی اس وقت بینک میں ہمارے پاس 3 بلین 30 ملین آئے ہوئے ہیں, 30 کروڑ, اور یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ 3 ارب 30 کروڑ 3 ارب 30 کروڑ آئے ہوئے ہیں, اور یہ بینک میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں سے 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجے ہیں, اور اس میں سے 1 بلین 938 ملین یعنی کہ آلموسٹ 2 ارب جو ہیں وہ پاکستانیوں نے بھیجے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ فگر اردو میں ذرا بتا دوں. پلیز. یہ جو ٹوٹل فگر ہے اب تک جو ٹوٹل پلیج تھا جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا وہ ہے 5 ارب روپے کا. اس میں سے جو پیسہ ابھی تک ہمیں ریسیو ہو چکا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیں 1 ارب اور 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مل چکا ہے, اور جو پاکستانی ہیں یعنی یہاں پہ ان کی طرف سے 1 ارب اور 93 کروڑ روپیہ مل چکا ہے. تو کل ملا کے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً جو 3 بلین 30 ملین 3 بلین جو اس پیسہ وقت ہے ہمارے پاس وہ بینکوں میں پاس آ ہیں. چکا ہے. مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باہر سے 3.3 ملین ڈالر آیا ہے, اور کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز جو فیل ہوئی ہیں وہ 17 ملین ڈالرز کی ہیں, یعنی کہ 3.8 بلین جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکا کریڈٹ کارڈ سے باہر سے, کچھ وجوہات کی بنا پر جن پر بھی میں روشنی ڈالوں گی. یہ ابھی تک جو پیسے آئے ہیں اس میں سے 16% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے اوورسیز پاکستانی سے, اور 83% جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں, اور مجموعی طور پر ہمارے پاس 97,507 ڈونرز ہیں, یعنی کہ آلموسٹ 1 لاکھ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے. جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا 69,000 ہے, اور جو پاکستان سے ڈونیشن دے رہے ہیں اس کا ایوریج سائز جو ہے وہ 24,000 روپے ہے. تو یہ بہت ہی سبسٹینشیل ڈونیشنز ہیں, اور یہ جو پہلے سائیکل میں یعنی کہ 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک 17 ملین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پروسیس نہیں ہو سکی ہیں. اور ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے, اور ویب سائٹ پہ جب لوگ آتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور ڈیٹیلز ڈالتے ہیں, سم ڈالتے ہیں, تو جو تھرو ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے بینک کو ہٹ کرتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے, مگر جو فیل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے. تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے لوگ اس کاز کے لیے پیسے دے رہے ہیں, اور چیئرمین عمران خان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے, ان کی دیانت کی وجہ سے یہ پیسے موبلائز ہو رہے ہیں. اب کل جو ہم نے جو ٹیلی تھون کی ہے وہ 2 گھنٹے میں 5.2 بلین یعنی کہ 5 ارب سے زیادہ 2 گھنٹے میں اکٹھے ہو گئے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹیلی تھون کی تھی وہ 3 گھنٹے کی تھی, اور یہ صرف 2 گھنٹے میں, اور ابھی بھی کالز کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا, رک نہیں رہا تھا. ویب سائٹ اور کل آج صبح 2 بجے کے بعد کتنی کمٹمنٹس آئی ہیں اس کی ابھی فی الحال ویزیبلٹی ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کی کال پر رسپونڈ کر رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں, اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیسے کو بہت ہی شفافیت کے ساتھ ایک منظم, شفاف, غیر جانبدارانہ انداز سے ہم اس پیسے کو خرچ کریں. تو ہم نے مشاورت کا عمل 29 تاریخ کے بعد ہی شروع کر دیا تھا, اور ایک بہت ہی وسیع مشاورت کے بعد اور سوچ بچار کے بعد ہم نے جو میکینزم سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کیش لوگوں کو ڈسبرس کریں اور جلدی سے جلدی کریں, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے احساس ایمرجنسی کیش میں دینے کا, تو اسی ایکسپیرینس کو امپروو کر کے ہم یہ کیش دینا چاہتے ہیں.
اب تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حکومتیں ایسی قدرتی آفات میں دیتی ہیں امداد لوگوں کو، آفت زدہ لوگوں کو امداد دیتی ہیں، تو وہ بہت سی مدوں میں دیتی ہیں. کچھ ہاؤسنگ فائنانس میں دیتی ہیں، کچھ اگر کسی کی جان گئی ہو تو وہ کی بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، کوئی انجر ہو تو وہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے، لائف سٹاک لاس کے لیے دیتی ہیں، کراپ لاس کے لیے دیتی ہیں، اور ہاؤسنگ کے لیے بھی دیتی ہیں. تو ہماری اسمپشن یہ تھی کہ اگر پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کل نقصان جو ہے وہ 100 بلین کا ہے ہاؤسنگ میں، تو ہم اس میں 10% حصہ ڈالیں گے، یعنی کہ 10 بلین ریز کریں گے. اور کل جب ہم نے ٹیلی تھون شروع کی تھی تو ہم نے 10 بلین کا فگر اپنے سامنے رکھا تھا، اور وہ 2 گھنٹے میں ہی وہ 10 بلین کا فگر پورا ہو گیا، یعنی کہ 5 بلین 5 ارب کا پہلی ٹیلی تھون کا اور 5.2 ارب کا دوسری ٹیلی تھون کا. تو وہ ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ، ہماری توقع سے زیادہ ڈونیشنز آ گئی تھیں. اب ہاؤسنگ فائنانس میں ہم نے گورنمنٹس کے ساتھ یہ شراکت کیوں کی ہے، یہ بہت اہم ہے یہ چیز سمجھنی. یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کا تو ایک کچا مکان ہوتا ہے، وہ کچے میں ہوتا ہے، وہ جہاں اس کو چھوٹی موٹی زمین ملتی ہے وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا لیتے ہیں، کچا سا اپنا کوٹھا بنا لیتے ہیں. جب ایسی آفات کے بعد، خاص طور پر سیلاب کے بعد، جب ٹیمیں آن گراؤنڈ جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ جی ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ کچے کا جس میں گھر ہے اس کو کمپنسیشن نہیں ملے گی، یعنی اس کو پیسہ نہیں ملے گا. اگر کوئی یہ اریگیشن چینل ہے، یعنی کہ کوئی آبپاشی کی کوئی راہداری ہے اور اس میں کسی نے گھر بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کو انکروچمنٹ کی مد میں لے لیتے ہیں اور ان کو بھی اس امداد سے محروم کر دیتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، جتنا غریب ہوگا، جتنا مسکین ہوگا، جتنا کچی جھونپڑی میں رہے گا، جتنا کچے کی زمین میں رہے گا، اتنا ہی اس کو امداد سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ لا یہ کہتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو امداد سے ایکسکلوڈ نہیں کریں گے. تو یہ 10% جو ہاؤسنگ فائنانس کی مد میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ، یہ اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ جن کے مکان کچے میں ہیں، بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ جی کچے میں مکان نہ بنائیں، بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ اریگیشن کے راستے میں، یعنی کہ نہر کے راستے میں دوبارہ گھر نہ بنائیں، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ تو چلا جائے کہ وہ اپنا کچی سی جھونپڑی اپنی کہیں تو سر چھپانے کی جگہ بنا دے. تو یہ بہت سوچ بچار کے بعد یہ پالیسی ہم لائے ہیں. اور گورنمنٹس کے فنڈ ہم لیوریج کریں گے، یعنی کہ 10% ہم اس میں حصہ ڈالیں گے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسی ہوگی اور پیمنٹ کیسے ہوگی، یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہماری پورے ملک کے لیے یکساں پالیسی ہوگی. جہاں ہماری حکومتیں وہاں تھوڑی سی ہمیں فیسیلیٹیشن ہے، تو وہاں آلریڈی گورنمنٹ آف کے پی اور گورنمنٹ آف پنجاب سے معاملات طے پا چکے ہیں، مگر وہی ارینجمنٹ ہم سندھ کو بھی آفر کریں گے، وہی ارینجمنٹ ہم بلوچستان کو بھی آفر کریں گے، اور وہی ارینجمنٹ ہم جی بی اور اے جے کے کو بھی آفر کریں گے. آپ سب کو معلوم ہے کہ اساس ایمرجنسی کیش جب ہم نے کیا تھا تو چیئرمین عمران خان کی خاص ہدایت پر ہم نے اس میں کوئی سیاست نہیں کی تھی، اس میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز رکھا تھا. ایک پبلشڈ ہماری پوزیشن تھی ڈسبرسمنٹ سے پہلے کہ این ایف سی فارمولا کے مطابق ڈسبرسمنٹ ہوگی، اور جب ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی تھیں 81 قطر سے، تو اس میں سندھ سے بہت